بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا نے رفع دین کے چھوڑنے پر مختلف فتوے لگائے، لیکن جب اس کے ابوں کی بات آئی تو سارے فتوے اپنی بغل میں دبا لیے۔ رفع دین نماز میں کرنا فرضی ہوتا ہے یا صرف سنت ہے؟ پوری نماز ہی سنت ہے جی، رفع دین کو بیچ میں کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ سنت کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ، تو پوری نماز نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آپ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھتے تھے، 5 نمازوں میں ہر رکعت کو آپ جس طرح ادا کرتے تھے وہ آپ کا طریقہ ہے، وہ اسی طریقے پہ کرنی ہے، اس کی آگے تقسیمیں نہیں ہونی ہیں۔ ایک ویڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت نماز پڑھ لو تو ثواب ہے اور نہ پڑھو تو گناہ نہیں، تو رفع الیدین بھی تو ایک سنت ہے۔ اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں، سنت چھوڑنے والے پر لعنت، یہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ رفع الیدین جو سنت ہے نا، یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دینا وہ لعنتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک ہے الگ سے کسی چیز کا سنت یا نفلی ہونا، یہ بالکل اور بات ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر آپ جتنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں وہ سنت طریقے پہ ہیں، اس کو جو بھی بدلے گا نا وہ فرض نماز کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، سنت نہیں چھوڑ رہا، اور فرض کا حلیہ بگاڑ رہا ہے۔ جو نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دینا وہ لعنتی ہے، سیدھی سی بات ہے، سنت نہیں چھوڑ رہا اور فرض کا حلیہ بگاڑ رہا ہے۔ کوشچن ہے کہ پوچھتے ہیں کیا رفع الیدین کے بغیر نماز قبول ہوگی؟ اللہ کو پتہ ہے جی، یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں پہلا رفع الیدین بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ حنفیوں سے جا کے پوچھیں گے اگر کوئی پہلا رفع الیدین کرتا ہے نہیں کرتا نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو وہ کہیں گے نہیں وہ سنت ہے، تو بھئی باقی والے بھی سنت ہے۔ نماز کی قبولیت کا تعلق وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہم جنرل یہ بتائیں گے کہ اس کی نماز رسول اللہ والی نماز نہیں ہے، اس کی نماز رسول اللہ والی نماز نہیں ہے۔ مرزا نے پہلی بات یہ کی کہ جی یہ تقسیمیں نہیں کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر یہ عمل سنت ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، لیکن جب اس کے ابوں کی بات آئے گی تو مرزا خود تقسیمیں کرے گا۔ اسی طرح مرزا نے کہا رفع دین چھوڑنے والا لعنتی ہے، فرض نماز کا حلیہ بگاڑنے والا ہے، اور یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہے، لیکن جب اس کے ابوں کی بات آئے گی تو یہ تینوں فتوے اپنی بغل میں دبا لے گا۔ وہ اس طرح کہ اس کے ابے نماز کے آخر میں سلام کے وقت چہرے کو دائیں طرف اور بائیں طرف نہیں پھیرتے، جبکہ یہ عمل صحیح احادیث میں موجود ہے، جیسے سنن نسائی حدیث نمبر 1143، اور اس کی نفی یا منع کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ عمل اس کے ابے نہیں کرتے اس لیے یہاں مرزے کے اصول بدل جائیں گے، اور وہ سارے فتوے جو احناف پر اس نے لگائے تھے اب وہ سارے فتوے اپنی بغل میں دبا کر مرزا کیا کہے گا وہ آپ سن لیں۔ اہل تشیع بھائی نماز کے اختتام پر دائیں اور بائیں گردن گھما کر سلام نہیں کرتے، کیا ایسا درست ہے؟ دونوں طریقے درست ہیں، نہیں ان کے ہاں تو روایتیں ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی ایک آدھ روایت ہے، گو اس کی سند کے اوپر کلام ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں بھی سلام پھیرا جاتا ہے۔ ثاقب اکبر صاحب جو پچھلے دنوں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ کہتے ہیں میں نے خود خامنائی صاحب کے پیچھے ایران میں نماز پڑھی ہے، انہوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا ہے۔ دونوں طریقے ان کے نزدیک درست ہیں، لیکن چونکہ ایک فرقہ واریت ہو گئی ہے تو وہ زیادہ تر ایک چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال تشہد کے بعد نماز سے نکلنا خواہ اس طریقے سے خواہ سلام پھیر کے نماز کو مکمل کر دیتا ہے۔ جی ناظرین، یہاں چونکہ مرزے کے ابوں کا مسئلہ تھا اس لیے مرزے نے کہا دونوں صورتوں میں نماز مکمل ہے۔ مرزا تسلیم بھی کر رہا ہے کہ چہرہ دائیں بائیں نہ پھیرنے پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اس کے باوجود مرزا کہتے ہیں دونوں صورتوں میں نماز مکمل ہے، دائیں بائیں چہرہ نہ بھی پھیرا جائے تو بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یہاں مرزے نے یہ نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہے، یہاں مرزے نے یہ نہیں کہا کہ اس سنت کو چھوڑنے والا لعنتی ہے، یہاں مرزے نے یہ نہیں کہا کہ یہ فرض کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، کیونکہ یہاں وہ اصول نہیں چلیں گے جو اس نے احناف کے خلاف بنائے تھے، کیونکہ یہاں اس کے ابوں کا مسئلہ ہے، یہاں اصول اور ہوگا۔ تو یہاں وہی بات ہے کہ ضد میں آ کے اہل تشیع نے سلام پھیرنا ہی چھوڑ دیا ہے، لیکن سلام پھیرتے ہیں، وہ نماز ہمارے نزدیک مکمل ہو جاتی ہے اگر کوئی یوں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، کیونکہ نماز اس سے مکمل کرنی ہے، لیکن یہ پھر ایسے کرنا یہ سنت ہے، السلام علیکم کہنا ضروری ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں۔ جی ناظرین، دیکھا جب اپنے ابوں کی بات آئی تو تقسیم بھی درست ہو گئی کہ یہ عمل سنت ہے، یہ ضروری ہے، چہرے کو دائیں بائیں پھیرنا یہ سنت ہے، اور سلام زبان سے کہنا ضروری ہے۔ اب یہ تقسیمیں درست ہو گئیں کیونکہ اس نے اپنے ابوں کو بچانا تھا، اپنے ابوں کے لیے اصول اور تھا۔ جب احناف کی بات آئی تھی تو کہتے نہیں یہ تقسیمیں نہیں کرنی چاہیے۔
اب جب اپنے ابوں کی بات ہوئی تقسیم درست ہو گئی، اور یہاں اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنت عمل ہے اور اس کا چھوڑنے والا لعنتی ہے جیسے اناف پر اس نے فتویٰ لگایا تھا، یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی یہ کرے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی یہاں اس نے نہیں کہا کہ جو سلام کے وقت دائیں طرف بائیں طرف چہرہ نہیں پھیرتا وہ لعنتی ہے، وہ نماز کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، اور یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اس نے، اور نہ ہی یہ کرے گا۔ یہی منافقت آپ کے سامنے واضح کرنی تھی۔